الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی وصدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام شریعت کے جو ماہرین ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ شریعت کے 5 مقاصد ہیں۔ پہلا یہ کہ دین کی حفاظت، اور دوسرا جان کی حفاظت، اور تیسرا ہے عقل کی حفاظت، اور چوتھا ہے نسل کی حفاظت، اور پانچواں ہے مال کی حفاظت۔ یہ 5 باتوں بنیادی باتیں ہیں۔ ہر مسلمان کو ان باتوں کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو ان مقاصد کا محافظ ہوگا وہ ایک بہت بڑی مصلحت کو اختیار کرے گا، اور جو ان 5 مقاصد کو جو ہے نا پس پش ڈال دے گا وہ بہت زیادہ نقصان کا باعث ہوگا، یعنی وہ فساد کا باعث ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ جو 5 باتیں بتائی گئی ہیں، اسلام میں انسانی جان کا بہت احترام بتایا گیا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو دین آپ کو ملا ہے وہ اتنا اہم اور عظیم ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے آپ اپنی جان لڑاتے ہیں تو شہید کہلاتے ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ کہ جو مال آپ کے پاس ہے وہ مال کی حفاظت میں بھی آپ لڑتے ہیں، اس میں اگر آپ کی جان جاتی ہے تو بھی آپ کو شہادت کا مرتبہ ہے۔ اور کسی سے آپ کی انبن ہو گئی اور آپ نے اپنی جان کی حفاظت میں اپنی جان گنوا دی، تب بھی جو ہے شہادت کا مرتبہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یہ بہت زیادہ یہاں پر انسان کی جان کا احترام بتایا گیا، اور فرمایا گیا من قتل دون مالہ فہو شہید۔ یہ بخاری شریف میں حدیث میں یہ بات تفصیل سے آئی ہے۔ اب ہمارے ان 5 جو باتیں آپ کے سامنے بتائی گئی ہیں، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عقل کی حفاظت، نسل کی حفاظت، تو یہ جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کا آخر طریقہ کار کیا ہو اور اس کی کیا تدابیر ہوں۔ تو پہلے زمانے میں کیا تھا آپ کو معلوم ہے، پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جنگیں ہوتی تھیں، ایک ملک دوسرے ملک سے نبرد آزما ہوتا، جنگ ہوتی، تو اپنی جانوں کی مالوں کی حفاظت کا انتظام ہوتا۔ اور پھر دوسرا یہ کہ پناہ حاصل کی جاتی کسی ملک کے اندر، جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے کے اندر تھے، بنو ہاشم قبیلے سے آپ کا تعلق تھا، اور اس کے جو سردار تھے حضرت ابو طالب تھے۔ تو آپ کے انتقال کے بعد اس قبیلے کا سردار جب ابو جہل
बना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना तशरीफ़ ले गए। अब यहाँ पर हमारी जानों की, मालों की कोई हिफाजत की कोई गारंटी नहीं है। और फिर आप देखेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना हिजरत कर जाने से पहले दो कबीलों के दरमियान जो माहदे हुए, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन दहानी कराई, आप मक्का छोड़कर मदीना आएँ, हम आपकी अपनी जान, अपने बच्चों की जानों से भी बढ़कर आपकी हिफाजत करेंगे। तो आपने जाने से पहले अपनी जो है ना हिफाजत की तदाबीर इख्तियार की। ये एक तरीक़ेकार है। तो इस तरीक़े से अब इस मुल्क के अंदर मौजूदा दौर में हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, रहते हैं, बसते हैं, ये यहाँ का जो निज़ाम हुकूमत है अल्लाह के फضل व करम से जमहूरी निज़ाम है। और इस जमहूरी निज़ाम में वोट के ज़रिए, वोट एक ऐसा हथियार है जिसके ज़रिए आप अपनी पसंद की हुकूमत को ला सकते हैं और गलत और जालिम और जाबिर हुकूमत को तख्ते इख्तिदार से नीचे उतार सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी ताकत वोट की है। और इस मुल्क के जो क़ानून है, दस्तूर है, उसने सारे अपने शहरियों को जो है ना आज़ादी दी है कि इस क़ानून के ज़रिए वो अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा ये कि इस वोट के ज़रिए हुकूमतों की तब्दीली लाई जा सकती है। और फिर इस मुल्क का जो क़ानून बना है जिसके अंदर सारे लोगों के लिए मसावात हैं, बराबरी हैं, इक्वालिटी है, ये सारी बातें इस क़ानून के अंदर बताई गई हैं। और आप भी अच्छी तरह जानते हैं ये इतना बड़ा जमहूरी मुल्क है, दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये हिंदुस्तान को इसका एजाज़ भी हासिल है। अब इस वोट की अहमियत का अंदाज़ा हम सबको है, लेकिन आप देखेंगे मुल्क आज़ाद होने से पहले कुछ नफ़रत के सौदागरों ने बतौर ख़ास जो तंजीमें का यहाँ क़ियाम हुआ, वो आरएसएस की तंजीमें, गोलवारकर है, सावरकर है, उन्हों के सामने ये मंसूबा था कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाया जाए। और फिर साथ साथ हिंदुओं के अंदर भी सारे हिंदू नहीं, उसके अंदर भी कैटेगरी है, जो शूदर है वो बिल्कुल लो कैटेगरी के है, तो उनको भी दूसरे दर्जे का शहरी बनाया जाए। लेकिन आपको मालूम है मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों का एक ऐसा रोल था, नाकाबिले इनकार हकीकत है कि उस वक्त ये चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सके और आप देखेंगे इनके मंसूबे अधूरे के अधूरे रह गए। तो उस ज़माने से ही ये मुस्लिम मुक्त भारत का उन्होंने नारा दिया और आज भी वही नारा ये इस मुल्क के अंदर लगा रहे हैं। और फिर ये बताया जा रहा है कि यहाँ के दस्तूर को वो तब्दील करना चाहते हैं और जो कौमी तराना है उसको भी बदल कर रख देना चाहते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उन्होंने को अपनी बरसा बरस की कोशिशों के बाद यहाँ पर आप देखेंगे जब वो इख्तिदार में आए, बिलखुसूस 2014 से लेकर अब तक उनके 3 जो है ना असल में क्या थे, इश्यूज थे। वो 3 के अंदर सबसे पहली बात ये थी कि बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहाँ राम जन्म भूमि बनाया जाए और वो अपने मकसद में कामयाब हो गए, हम देखते हैं। दूसरा ये कि कश्मीर का जो दफ़ा 370 है एक लख्त उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब तीसरा उनका जो इशू है वो है क्या है, एक्सा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और आप देखेंगे दुनिया के हालात किधर जा रहे हैं, लोग कितने परेशान हैं, आलमी सतह पर जो सूरत हाल है इतनी तशवीशनाक और इतनी कशमकश है, लोग इंतहाई परेशान हैं।
महंगाई की मार, रही कसर भी ख़त्म कर दी रही है। ऐसे वक्त में मगरबी बंगाल के इलेक्शन में बबांग दोहल ये बताया जा रहा है वहाँ के लोगों को कि अगर हम इख्तिदार में आते हैं, यहाँ की 15 साला हुकूमत का खात्मा होता है, तो फौरी एक्शन स्वील को नाफिजुल अमल करेंगे। ना ये लोगों का डिमांड है, ना जो है ना लोगों की मांग है, और ना लोगों की ये ज़रूरत है। लेकिन आप देखेंगे वो इसी एजेंडे के तहत अपने 2014 से लेकर अब तक यही सूरत हाल है। अब आप बोलेंगे इतनी तफसीलात असल में क्या बताना क्या है? तफसीलात बताना ये है कि वोटों को चूंकि ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो मर्दमशुमारी यहाँ पर होती है। सेंसस जो किए जाते हैं तो वो 2002 से 2005 तक। तो अब हुकूमत क्या की है, SIR के ज़रिए जो है ना, ख़ास तौर पर ये SIR है कि असल में स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है। ये जो है ना, इसकी नज़र सानी है, बतौर ख़ास नज़र सानी। क्या होता है नज़र सानी? इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है 3 दर्जे के वोट। एक तो कंप्लीट माइग्रेंट, अगर वो वहाँ से सिटीज़न चले गए हैं तो कंप्लीट माइग्रेंट है वहाँ से परमानेंटली, तो उनके वोटों को डिलीट किया जाए। दूसरा ये कि अगर किसी का इंतकाल हो गया है, डेथ सर्टिफिकेट, बहुत सारे ऐसे हैं जो आप देखेंगे वोट देते ही रहते हैं, कोई दूसरे बोगस वोटिंग जिसे हम कहते हैं, वोटर लिस्ट में नाम रहता है, तो उसका जायज़ा लेकर उनको जो है ना डिलीट किया जाए, वोटर लिस्ट से वो जो है ना ख़त्म किया जाए। तीसरा ये कि कोई ऐसे डुप्लीकेशन अगर है तो वो डुप्लीकेशन को ख़त्म किया जाए। लेकिन इसके बहाने आप देखेंगे उनके पसे पर्दा जो मकासद हैं, वो मकासद ये कि बीजेपी मुखालिफ वोटों को ख़त्म किया जाए, उसमें सरे फहरिस्त मुसलमानों का नाम है। अब आप बोलेंगे ये कैसा? वो जो अब तक का जो SIR का सर्वे आया है, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, बिहार के अंदर तकरीबन 65 लाख वोट ख़त्म किए गए, और फिर मगरबी बंगाल में 90 लाख वोट जो है ना वोटर लिस्ट से निकाल दिए गए, हज़फ कर दिए गए, और उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ वोट जो है ना। और फिर इस तरीके से जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने कहा बतौर ख़ास मगरबी बंगाल में मुर्शिदाबाद, मालदा वगैरह, वहाँ ये बहुत ही बड़ी अक्सरियत में जो है आप देखेंगे मुसलमानों के वोट डिलीट कर दिए गए। तो सुप्रीम कोर्ट का जब दरवाज़ा खटखटाया गया, उसमें ये बताया गया कि हमारे जो नामुकम्मिल डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज़ात हैं, हमको मौका दिया जाए और हम इस दफ़ा वोट अपना कास्ट करेंगे। फिर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तादमे यानी फैसला आने तक वो आप वोट का इख्तियार नहीं रखते। तो इतने लाख खुद ब खुद ख़त्म हो गए ना, और ये काम सीधा सीधा 1 महीने के अंदर पाए तकमील को पहुंच गया। हुकूमत की जल्दबाजी देखिए, और कितनी गड़बड़ में लाखों लोगों के जो है ना 1 महीने के अंदर मामला ख़त्म। जब जायज़ा लेकर देखा गया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाकर आखिर जितने वोटों को हज़फ कर दिया गया है उसकी लिस्ट तो कम से कम पब्लिश कीजिए। हम देखना चाहते हैं कि किन के वोट डिलीट हुए हैं, पता तो चले। जब वो लिस्ट बड़े मुश्किल से जो है ना पब्लिश हुई, तो मालूम हुआ एक एक घर में जो लोगों के एडिशन हुए हैं, एक घर के एक ही एड्रेस पर 80 लोगों के वोट हैं। कितने? 80 हैं। तो आप अंदाज़ा करें। और जिनको मुर्दा करार दिया गया है लिस्ट में, उसकी बुनियाद पर वोटर लिस्ट से नाम निकाल दिए गए हैं, वो जिंदा फिर रहे हैं, ये भी साबित किया गया। अब आप अंदाज़ा करें, तो ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान है जो ये इस तरीके से हो रहा है। अब करना क्या है? करना ये है कि आप देखेंगे ख़ास तौर पर निशाने पे मुसलमान हैं और हमारे वोटों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। मुल्क के कई रियासतें ऐसे हैं जहां पर मुसलमानों के वोट बिल्कुल फैसला कुन होते हैं। अभी मगरबी बंगाल के तकरीबन
کئی MLAs کانسٹیٹوئنسیز ایسے ہیں جہاں مسلمان بڑی اکثریت میں رہتے ہیں اور ان کے ووٹ جو ہے نا بیلنسنگ ووٹ ہے, اور وہ جس پارٹی کے فیور میں ڈالے جائیں وہ پارٹی جیت کر آتی ہے. تو اس طریقے سے ان کو معلوم ہے کہ بائی اینڈ لارج مسلمان حکومت وقت کی پارٹی کو ووٹ نہیں دیتے, تو کم سے کم ووٹوں کو ختم کرنے کے بجائے, ووٹ کا اختیار ختم کرنے کے بجائے ووٹوں کو بے اثر کیا جائے. بہت سارے اس بہانے ان کے جو ہے ناموں کو لسٹ سے حذف کیا جائے. ابھی اس سے پہلے بھی جو بہت بڑا ہنگامہ ہوا تھا 2019 کا, آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں, گلبرگے میں بھی الحمدللہ بہت بڑے پیمانے پر اس کا احتجاج, یا NRC تھی, کیا تھا وہ, نیشنل جو ہے نا رجسٹریشن وہ تھا, تو اس کے وجہ سے سٹیزن شپ جو تھی, نیشنل رجسٹریشن سٹیزن شپ یا NRC کے وجہ سے اتنی زبردست مخالفت ہوئی, پرزور احتجاج ہوا, کئی طلبہ طالبات اور عام لوگ سڑکوں پر آئے, اور پھر وہ حکومت کو مجبوراً جو ہے نا احکامات یعنی اس پروپوزل کو واپس لینا پڑا. لیکن CA جو ہے نا یہ برابر نافذ ہوا, اور اس حکومت نے اس کو جو ہے نا پاس کرا دیا. CA ہے کیا ہے اصل میں, تو اس میں سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہے. تو جو لوگ پاکستان, بنگلہ دیش اور افغانستان سے اگر یہاں آئیں تو ان کو حکومت سٹیزن شپ دے گی, اور اس میں جتنے نام کمیونٹی کے گنائے گئے ہیں اس میں سکھ ہے, ہاں ہندو ہے, اور آپ دیکھیں گے کرسچن ہے, بدھسٹ ہے, جین ہے, لیکن مسلمان نہیں ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے, جو بھی وہاں سے آئے یہاں ملنا چاہیے نا. تو اس طریقے سے امتیازی سلوک جو مسلمانوں کے ساتھ جو روا رکھا جا رہا ہے, اس ہمارے لیے ایک بہت بڑی الارم ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں اس بارے میں بہت زیادہ جو ہے نا سیریس ہونا چاہیے. تو یہ SIR کوئی الیکشن کمیشن کا اختیار ہے, لیکن الیکشن کمیشن کو یہ 3 چیزیں کا اختیار ہے. ایک تو اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے, کوئی یہاں سے مائیگرنٹ ہوا ہے پرماننٹلی, اور کوئی ڈپلیکیشن ہے, لیکن کسی کی شہریت کو ختم کرنے کا اس کو اختیار نہیں ہے. یہ تو ہوم منسٹری کا اختیار ہے. تو یہاں کتنے ہی لاکھوں ووٹوں کو بالکل جو ہے نا ان کو یعنی ایلیجیبل جو ہے نہیں قرار دیا گیا, اور پھر یہاں SIR کا عمل پورا جملہ 12 ریاستوں میں یہ شروع ہوا ہے, اور تلنگانہ میں یہ مئی سے شروع ہے, اس کے بعد مہاراشٹرا بھی ہے, اس کے بعد ہمارے کرناٹک کا بھی نمبر ہے. تو اس لیے آپ کو بتانا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر بھی SIR کا آغاز ہوگا. ابھی حکومت تاریخ کا اناؤنسمنٹ نہیں کی ہے. اب کرنا کیا ہے, کرنا یہ ہے آپ کے لیے, میرے لیے, ہم سب کے لیے, جو پڑھے لکھے ہیں تو تقریباً حالات سے واقف رہتے ہیں, جو بیچارے ان پڑھ ہیں, مزدور طبقہ ہے, ان کے پاس آدھار کارڈ تک بھی سلیقے سے نہیں ہے, ان کے پاس کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے, اور وہ خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے ہیں, تو ان کی صورتحال کیا ہے. تو یہاں آپ کو یہ کرنا ہے SIR یہ کہ اسپیشل انٹینسیو ریویو جو ہے نا, اس کے ذریعے جو آفیسرز آئیں گے وہ آفیسرز آپ کو باقاعدہ, اس سے پہلے کچھ تیاری ہوئی ہے, سیلف انومریشن. تو آپ خود اپنا جو ہے نا ایڈریس, آئیڈینٹیفیکیشن وغیرہ, اس میں گوگل پر اس کی جو ہے لنک ہے, وہ لنک کو کلک کر کے کئی لوگوں نے اسے کیا ہے, لیکن عام طور پر ابھی لوگ باقی ہیں. تو اس کا سلسلہ جب شروع ہوگا وہ آپ کے گھر تک آئیں گے. تو گھر تک آنے کے بعد جو آفیسرز, ایک نہیں بلکہ 3 دفعہ آنا ہے ان کو, ان کی اپنی ڈیوٹی ہے, اور آنے پر ہم بالکل لاپرواہی نہ برتیں, بلکہ جو نیسیسری ڈاکومنٹس ہیں, ٹوٹل جو ہے نا اصل میں 11 ڈاکومنٹ ہیں, وہ آپ کو پوری طریقے سے تیار رکھنا ہے. اس میں برتھ سرٹیفکیٹ ہے, ڈرائیونگ لائسنس ہے, آپ کی الیکٹریسٹی بل ہے, آپ کا پاسپورٹ ہے, تو بہت ہی آتھینٹک ڈاکومنٹ ہے وہ. اس طریقے سے آپ کی جو ہے نا وہ میٹریکولیشن کی سرٹیفکیٹ ہے. ان سارے چیزوں کو بنا کر آپ اپنی ایک فائل بنا کر ریڈی رکھیں. وقت سے پہلے میں آپ کو باخبر کر رہا ہوں, اویئرنیس پیدا کی جا رہی ہے.
اس لیے کہ ٹارگٹ پر ہم ہیں. اتنے آسانی کے ساتھ یہ جو ہے معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے. ہم سمجھے ارے کیا کرنا ہے. بعض لوگوں کو تو یہ کیسے سنا ہو, اللہ ان کو نیک سمجھ دے, کیا کرنا ہے ووٹ ڈال کے کون سی تو بھی پارٹی آن دے. دیکھ رہے ہیں نا کون سی تو پارٹی آن دے. 2014 سے اب تک کتنے خوش ہیں, کتنے خوشحال کے خوشی کے دن آ گئے, اچھے دن آ گئے نا. تو یہ سب چیزیں ہیں. کئی واقعات آپ جانتے ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, رات دن مجھ سے زیادہ باخبر ہیں. خدا کے لیے ایسے دیوانہ پن مت کیجئے. پورے کے پورے اپنے ڈاکومنٹس کو اوکے کر لیجئے. ابھی بھی کوئی چینجز کچھ کرانا ہے تو آدھار کارڈ کریکشن وغیرہ, بعض میں نے دیکھا ہے وہ آدھار کارڈ پر بچپن میں جو ہے نا فرسٹ اسٹینڈرڈ کی فوٹو ڈگری تک بھی چل رہی ہے, وہ ان ایکسیپٹیبل ہے. وہ فوٹو چینجز کرنا بہت آسان طریقہ ہے, وہ فوری طور پر جا کے کریکشن کرا لیجئے. تو ایسے بہت سارے بیسک چیزیں ہیں. جب وہ آغاز ہوگا تو پھر اس کے اندر ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کا نام نہیں ہے ختم, آپ ووٹ نہیں دے سکتے. 2002 میں جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے ان کے پیرنٹس وغیرہ, بچے فیملی کے ساتھ اپنے پیرنٹس کے ساتھ میپنگ کرا سکتے ہیں, اس کو ملا کر. وہ بھی عمل ہوا ہے. یہاں کے ڈی سی نے ایک اسپیشل آرڈر دیا تھا, کچھ لوگوں نے اس کو بھی انجام دیا ہے. تو بہرحال اب ایس آئی آر کی ٹیم ہمارے گھر آئے گی تو ان کو اچھا ریسپانس دیجئے. اور اگر آپ کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہے تو ایک فارم ہے, ٹوٹل 3 فارم ہیں, وہ فارم آپ فل اپ کر کے ڈیٹیلز آپ کے بتائیں اور ان کو برابر فالو کرتے رہیں آفیسر کو. تو اس طریقے سے آپ کے لیے پھر سے جو ہے نا ووٹر لسٹ میں نام اگر نہیں ہے تو بحال ہو سکتا ہے. ہم غفلت کی نیند سو جائیں گے تو اطمینان کے ساتھ ان کا جو مقصد ہے اس مقصد کے تحت بہت سارے نام حذف ہو جائیں گے. جب آنکھ کھلی تو جو ہے پتہ چلا. اور آپ کو معلوم ہے یہ این آر سی اور سی اے کے ذریعے وہ چاہ رہے تھے کہ جو لوگ باہر سے آئے ہیں جن کا نام نہیں, اس کو نام کیا دیا جا رہا ہے معلوم ہے؟ گھسپیٹا. سنے نا نام میڈیا کے اندر, گھسپیٹا, زبردستی داخل ہوئے ہیں. حالانکہ زبردستی کون آئے ہیں بتائیے؟ تو کیونکہ ہمارے پاس بیسک جو نیسیسری ڈاکومنٹ نہیں ہونے سے وہ ایک بہانہ تلاش کر رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے اب یہ گھسپیٹے کے نام سے ووٹر کا جو ہمارا ادھیکار ہے ووٹ کا, وہ ختم ہونے کے بعد آخر ہم کو لے جا کے کہاں ڈالیں گے؟ ہم یہاں کے تو شہری نہیں ہوئے. اب اس کے لیے حکومت باقاعدہ آسام میں اور دیگر ریاستوں میں ڈیٹینشن سینٹر تعمیر کی ہے, کیونکہ دوسرا ملک تو قبول نہیں کرتا نا. تو ڈیٹینشن سینٹر میں اس کو لے جا کر, اور کئی واقعات آسام کے آپ دیکھ کر رونا آتا ہے کیا حالات ان کی بیتی. تو اس طریقے سے وہاں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش سے وہاں آسام میں لوگ مسلمان بڑی تعداد میں آ کے گھس کے یہاں زبردستی یہاں کے شہری بنے ہیں. بلکہ ایسا نہیں ہے, تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں حقیقت کا پتہ چلتا ہے. تو لہٰذا حالات ابھی بھی سازگار ہیں, اور قانونی جتنے چیزیں ہیں اس کو ہم پوری طریقے سے انجام دینے کی کوشش کریں, بالکل لاپرواہی نہ برتیں. یہ ہے ایس آئی آر, اسپیشل انٹینسیو ریویو کہتے ہیں اس کو. یہ ہمارے ووٹر لسٹ کی نظر ثانی ہے. الیکشن کمیشن کو اس کا اختیار ہے. اس کے تعلق سے جو متعلقہ افسران ہمارے گھر آئیں تو ان کو اچھا ریسپانس دیجئے, اپنے ڈاکومنٹس بھی ریڈی رکھ لیجئے. جن کے پاس اب جو نیو جنریشن ہے ان کے پاس تو الحمدللہ برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ ساری چیزیں ہیں, لیکن بہت سارے لوگ جن کے 50-60 سال ہیں, اگر برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے, میٹریکولیشن سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے, تو پاسپورٹ وغیرہ بھی بنانا آسان ہے. اس کو بنائیے. تو ان ڈاکومنٹس کو اگر آپ پوری طریقے سے تیار رکھتے ہیں تو ووٹر لسٹ میں اگر آپ کا نام نہیں ہے, کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا 2002 میں ان کے والدین نے ووٹ نہیں ڈالا, اس کے بعد ان کے بچے چونکہ شادیاں ہو گئیں, لڑکیاں اپنے اپنے گھر چلے گئیں, اب میپنگ کیسے کرائیں گے آپ؟ نہیں ہو سکتا میپ. تو اس طریقے سے آپ کے لیے ایک موقع ہوگا, وہاں فارم دیا جائے گا, آفیسر آپ کو فارم دے گا, فارم فل اپ کر کے ڈیٹیلز آپ ان کو سبمٹ کریں اور باضابطہ آپ کو میسیج آئے گا.
تو اس طریقے سے اپنی جو ہے نا اپنے گھر والوں کی جو ہے یہ فکر کر کے اور اپنے لسٹ میں بہرحال ووٹنگ لسٹ میں اپنا نام کو اندراج کرائیں. یہ حکومت کے جو مقاصد ہیں ناپاک مقاصد اس کو ہم جو ہے نا ناکام کر دیں اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہ شہر علم و ادب کا شہر ہے. لوگ جو ہے کافی عقل مند ہیں, اچھے خاصے معلومات ہیں, مجھ سے بھی زیادہ معلومات ہوں گے. ایک فکر, ایک سوچ, ایک جو ہے نا درد آپ کے سامنے رکھا گیا تاکہ وقت سے پہلے ہم بیدار رہیں. اور بطور خاص یہاں کی بہت سارے ادارے کام کرتے ہیں, دینی جماعتیں کام کرتے ہیں, ان سے بھی میری ادباً گزارش ہے ملت کی خیر خواہی کے لیے, ملت کے یعنی دین کی حفاظت کے لیے اور ہمارے حقوق کے لیے ہم جو ہے نا آگے بڑھ کر قوم و ملک کی جو ہے نا رہنمائی کریں تاکہ ہم جو ہے ایک بہت بڑے اہم ہمارا جو حق ہے ووٹ کا, اس حق سے ہم محروم نہ رہنے پائیں. یہاں کا دستور ایسا بہترین دستور ہے جو ہم سب کو برابر کے حقوق عطا کرتا ہے. ان حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ناپاک سازشیں رچی جا رہی ہیں. اس سے ہم چوکنا رہنے کی ضرورت ہے, ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اگر کچھ باتیں معلومات نہیں ہیں تو ایک دوسرے کے جاننے والوں سے رجوع کر کے ہمارے کام کو ہم آسان کریں, اس کو غیر ضروری نہ سمجھیں. یہ میں نے آپ کے سامنے بتایا نا کہ فلسفہ شریعت کے جو بنیادی 5 باتیں ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کی بھی فکر کریں, اپنے مال کی حفاظت کی فکر کریں, اپنے حقوق کی حفاظت کی فکر کریں. تو اس طریقے سے ہم عزت و احترام کے ساتھ اس ملک کے اندر وقار کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. یہاں ہم کوئی گھس پیٹے نہیں ہیں اور زبردستی یہاں نہیں ہیں. اس ملک کی ترقی کے لیے, اس ملک کے جو ہے نا آپ کو جو ہے شادمانی کے لیے مسلمانوں نے اپنی جانوں کی, مالوں کی قربانی دی ہے, اپنا خون پسینہ بہایا ہے. یہاں ہمیں جو ہے اسی لیے قانون جو بنایا گیا ہے جس میں سارے جو ہے سوسائٹی کے طبقات کو مساویانہ حقوق دیے گئے ہیں. ہم پر کوئی احسان نہیں ہے بلکہ ہمیں حق دیا گیا ہے. وہ حق کو چھیننے کے لیے جو حکومت کوشش کر رہی ہے اس کوشش کو ہم ناکام کر دیں گے. یہی چند باتیں جو SIR کے تحت آپ کے سامنے مجھے بتانے تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہندوستان کے مسلمانوں کی جانوں کی, مالوں کی حفاظت فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے خلاف بننے والی سازشوں کو اللہ تعالیٰ ناکام اور نامراد کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.